الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مسلمانوں کی مرتدین باغیوں کے خلاف کارروائیوں کا ذکر ہو رہا ہے. اس بارے میں حضرت مہاجر اور حضرت اکرمہ کی کندہ اور حضر موت کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف جو کارروائیاں تھیں اس میں مزید بیان ہوا ہے کہ جب صنعاء میں حضرت مہاجر کو استقرار حاصل ہو گیا، پاؤں ٹک گئے، تو آپ نے حضرت ابوبکر کو خط کے ذریعے سے اپنی تمام کارروائیوں سے مطلع کیا اور جواب کا انتظار کرنے لگے. اور اسی وقت معاذ بن جبل اور یمن کے دیگر عمال نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلے آ رہے تھے حضرت ابوبکر کو خطوط ارسال کیے اور مدینہ واپس آنے کی اجازت طلب کی. تو حضرت ابوبکر نے معاذ بن جبل اور ان کے ساتھ دیگر عمال کو اختیار دیا کہ چاہیں تو یمن میں باقی رہیں اور چاہیں تو مدینہ واپس آ جائیں، لیکن اب اپنی جگہ کسی کو مقرر کر کے آئیں. اختیار ملنے کے بعد تمام ہی لوگ مدینہ واپس آ گئے اور حضرت مہاجر کو حکم ملا کہ اکرمہ سے جا ملو. پھر دونوں مل کر حضر موت پہنچو اور زیاد بن لبید کا ساتھ دو اور ان کو ان کے عہدے پر باقی رکھتے ہوئے حکم فرمایا کہ تمہارے ساتھ مل کر جو لوگ مکہ اور یمن کے درمیان جہاد کرتے رہے ہیں انہیں لوٹنے کی اجازت دے دو، واپس آنا چاہیں تو واپس آ جائیں، مگر یہ ہے کہ بذات خود جہاد میں شرکت کو ترجیح دیں، سوائے اس کے خود لوگ کہیں کہ ہم جہاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اکرمہ کو حضرت ابوبکر کا خط موصول ہوا. اس میں انہیں حکم دیا گیا تھا کہ مہاجر بن ابو امیہ سے جا ملو جو صنعاء سے آ رہے ہیں، اور پھر دونوں مل کر کندہ قبیلے کا رخ کرو. یہ خط پا کے اکرمہ مہرہ سے نکلے اور ابین میں قیام پذیر ہو کر مہاجر بن ابو امیہ کا انتظار کرنے لگے. ابین بھی یمن کی ایک بستی کا نام ہے. کندہ قبیلہ کے مرتدین کے خلاف کارروائیوں کے متعلق تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ ارتداد سے پہلے جب کندہ اور حضر موت کا سارا علاقہ اسلام لے آیا، ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضر موت میں سے بعض لوگوں کی زکوٰۃ کندہ میں جمع کی جائے اور بعض اہل کندہ کی زکوٰۃ حضر موت میں جمع کی جائے، یعنی ان کو وہاں بھجوا دی جائے، ایک دوسرے پہ خرچ ہو. اور اہل حضر موت میں سے بعض کی زکوٰۃ سکون میں جمع کی جائے اور بعض اہل سکون کی زکوٰۃ حضر موت میں جمع کی جائے. اس پر کندہ کے بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس اونٹ نہیں ہیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب خیال فرمائیں تو یہ لوگ سواری پر ہمارے پاس اموال زکوٰۃ پہنچا دیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا، یعنی حضر موت والوں سے، کہ اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو اس پر عمل کرنا. انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے، اگر ان کے پاس جانور نہ ہوئے تو ہم ایسا کریں گے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور زکوٰۃ وصول کرنے کا وقت آیا تو زیاد نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا، وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور بنو ولیہ یعنی اہل کندہ نے کہا کہ تم نے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا اموال زکوٰۃ ہمارے پاس پہنچا دو. تو انہوں نے کہا
تمہارے پاس باربرداری کے جانور ہیں، اپنے جانور لاؤ اور اموال زکوٰۃ لے جاؤ۔ انہوں نے خود اموال زکوٰۃ پہنچانے سے انکار کر دیا اور کندی اپنے مطالبے پر مصر رہے۔ پھر وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ ان کا طرز عمل متذبذب ہو گیا، ایک قدم آگے بڑھاتے اور دوسرا پیچھے ہٹاتے، اور زیاد مہاجر کے انتظار میں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے رکے رہے، یعنی جو زکوٰۃ دینے سے انکاری تھے ان سے کوئی کارروائی نہیں کی تاکہ حضرت مہاجر آ جائیں۔ جب حضرت ابوبکر نے مہاجر اور حضرت اکرمہ کو یہ خط بھیجا کہ تم دونوں حضرت موت روانہ ہو جاؤ اور زیاد کو ان کی ذمہ داری پر برقرار رکھنا، مکے سے لے کر یمن تک کے درمیانی علاقے کے جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان کو واپس جانے کی اجازت دے دو، سوائے لوگوں کے جو اپنی خوشی سے جہاد میں شریک ہونا چاہیں، اور عبیدہ بن سعد کو زیاد کی مدد کے لیے روانہ کرو۔ چنانچہ حضرت مہاجر نے اس ارشاد پر عمل کیا۔ وہ صنعاء سے حضرت موت کے ارادے سے روانہ ہوئے اور اکرمہ ابین سے حضرت موت کے ارادے سے روانہ ہوئے اور معارب مقام پر دونوں کے مل گئے۔ ان دونوں نے سہید صحرا کو پار کیا یہاں تک کہ حضرت موت پہنچ گئے۔ جب کندی حضرت زیاد سے خفا ہو کر واپس چلے گئے تو حضرت زیاد نے بنو عمر سے زکوٰۃ کی وصولی اپنے ذمہ لے لی۔ کندہ کے ایک نوجوان نے حضرت زیاد کو غلطی سے اپنے بھائی کی اونٹنی زکوٰۃ کے لیے پیش کر دی۔ حضرت زیاد نے اس کو آگ سے داغ کر زکوٰۃ کا نشان لگا دیا، مہر لگا دی کہ یہ بیت المال کی ہے، زکوٰۃ کا مال ہے۔ اور جب اس لڑکے نے اونٹنی بدلنے کا کہا کہ غلطی سے ہو گیا تھا تو حضرت زیاد سمجھے کہ یہ بہانے بنا رہا ہے، اس لیے آپ راضی نہ ہوئے۔ اس پر انہوں نے اپنے قبیلے کے لوگوں اور ابو سمیت کو مدد کے لیے پکارا، یعنی اونٹنی دینے والوں نے۔ ابو سمیت نے جب حضرت زیاد سے اونٹنی بدلنے کا مطالبہ کیا تو حضرت زیاد اپنے موقف پر مصر رہے۔ ابو سمیت کو غصہ آیا، اس نے زبردستی اونٹنی کھول دی، جس پر حضرت زیاد کے ساتھیوں نے ابو سمیت اور اس کے ساتھیوں کو قید کر لیا اور اونٹنی کو بھی قبضے میں لے لیا۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کے لیے پکارا، چنانچہ بنو معاویہ ابو سمیت کی مدد کے لیے آ گئے۔ بنو معاویہ وہ لوگ ہیں جو بنو حارث بن معاویہ اور بنو عمر بن معاویہ قبیلہ کندہ کی شاخیں ہیں۔ انہوں نے حضرت زیاد سے اپنے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت زیاد نے ان کے منتشر ہونے تک قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اس طرح نہیں، تم لوگ چلے جاؤ، پھر میں دیکھوں گا۔ جب یہ لوگ منتشر نہ ہوئے تو حضرت زیاد نے ان پر حملہ کر کے ان کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا اور کچھ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے۔ حضرت زیاد نے واپس آ کر ان کے قیدی بھی رہا کر دیے، مگر ان لوگوں نے واپس جا کر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ چنانچہ بنو عمر بنو حارث اور اشس بن قیس اور سمت بن اسود اپنے اپنے مورچوں میں چلے گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور ارتداد اختیار کر لیا، جس پر حضرت زیاد نے فوج جمع کر کے بنو عمر پر حملہ کر دیا اور ان کے بہت سے آدمی قتل ہوئے، اور جو بھاگ سکتے تو بھاگ گئے، اور ایک بڑی تعداد کو حضرت زیاد نے قید کر کے مدینہ روانہ کر دیا۔ راستے میں اشس اور بنو حارث کے لوگوں نے حملہ کر کے مسلمانوں سے اپنے قیدی چھڑوا لیے۔ اس واقعے کے بعد اطراف کے کئی قبائل بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے بھی ارتداد کا اعلان کر دیا۔ اس پر حضرت زیاد نے مدد کے لیے حضرت مہاجر کی طرف خط لکھا۔ حضرت مہاجر نے حضرت اکرمہ کو اپنا نائب بنایا اور خود اپنے ساتھیوں کو لے کر کندہ پر حملہ آور ہوئے۔ کندہ کے لوگ بھاگ کر نجیر نامی اپنے ایک قلعہ میں محصور ہو گئے، کہ بھی یمن کا ایک قلعہ تھا حضرت موت کے قریب۔ اس قلعے کے 3 راستے تھے، ایک راستے پر حضرت زیاد اتر گئے، دوسرے پر حضرت مہاجر
نے ڈیرا ڈال لیا، اور تیسرا راستہ کندہ ہی کے تصرف میں رہا، یہاں تک کہ حضرت اکرمہ پہنچے اور اس راستے پر قابض ہو گئے۔ حضرت زیاد اور حضرت مہاجر کا لشکر 5000 مہاجرین اور انصار، صحابہ اور دیگر قبائل پر مشتمل تھا۔ جب قلعہ نجیر کے محصورین نے دیکھا کہ مسلمانوں کو برابر امداد پہنچ رہی ہے تو ان پر دہشت داری ہو گئی۔ اس وجہ سے ان کا سردار اشس فوراً حضرت اکرمہ کے پاس پہنچ کر امان کا طالب ہوا۔ حضرت اکرمہ اشس کو لے کر حضرت مہاجر کے پاس آئے۔ اشس نے اپنے لیے اور اپنے ساتھ 9 افراد کے لیے اس شرط پر امان طلب کی کہ وہ مسلمانوں کے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیں گے۔ حضرت مہاجر نے یہ شرط تسلیم کر لی۔ جب اشس نے 9 افراد کے نام لکھے تو جلد بازی اور دہشت کی وجہ سے اپنا نام لکھنا بھول گیا۔ پھر حضرت مہاجر کے پاس تحریر لے کر گیا جس پر انہوں نے مہر ثبت کر دی۔ پھر اشس واپس چلا گیا۔ جب اس نے قلعے کا دروازہ کھول دیا تو مسلمان اس میں داخل ہو گئے۔ فریقین کی لڑائی میں 700 کندی قتل کر دیے گئے۔ قلعے والوں نے بھی آگے سے مقابلہ کیا اور لڑائی کی، بہرحال قتل کیے ان کے آدمی، اور 1000 عورتوں کو قید کر لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت مہاجر نے امان نامہ منگوایا اور اس میں درج تمام لوگوں کو معاف کر دیا، مگر اس میں اشس کا نام نہ تھا۔ اس پر حضرت مہاجر نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا، مگر حضرت اکرمہ کی درخواست پر اسے باقی قیدیوں کے ساتھ حضرت ابوبکر کی خدمت میں روانہ کر دیا کہ اس کے بارے میں بھی حضرت ابوبکر ہی فیصلہ فرمائیں۔ جب مسلمان فتح کی خبر اور قیدیوں کے ساتھ حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اشس کو طلب کیا اور فرمایا، تم بنو ولیہ کے فریب میں آ گئے، اور ویسے نہیں کہ تم انہیں فریب دے سکو، اور وہ بھی تمہیں اس کام کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ وہ خود ہلاک ہوئے اور تمہیں بھی ہلاک کیا۔ کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا ایک حصہ پہنچا؟ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کندہ قبیلے کے 4 سرداروں پر لعنت کی تھی جو اشس کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا، پھر مرتد ہو گئے۔ تو وہ نے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ اشس نے کہا، مجھے آپ کی رائے کا علم نہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میرے خیال میں تمہیں قتل کر دینا چاہیے۔ اس نے کہا، میں وہ ہوں جس نے اپنی قوم کے 10 آدمیوں کی جان بخشی کا تصفیہ کرایا ہے، میرا قتل کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا مسلمانوں نے معاملہ تمہارے سپرد کیا تھا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، جب انہوں نے معاملہ تمہارے سپرد کیا اور پھر تم ان کے پاس آئے تو کیا انہوں نے اس پر مہر ثبت کی تھی؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تحریر پر مہر ثبت ہونے کے بعد صلح اس کے مطابق واجب ہو گئی جو اس میں تحریر تھا؟ اس سے پہلے تم صرف مصالحت کی گفتگو کر رہے تھے۔ جب اشس ڈرا کہ وہ مارا جائے گا تو اس نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھ سے کسی بھلائی کی توقع رکھتے ہیں تو ان قیدیوں کو آزاد کر دیجئے اور میری لغزشیں معاف فرمائیے اور میرا اسلام قبول کر لیجئے، اور میرے ساتھ وہی سلوک روا رکھیے جو مجھ جیسوں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں، اور میری بیوی میرے پاس واپس لوٹا دیجیے۔ لکھا ہے کہ اس واقعے سے قبل ایک مرتبہ اشس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اس نے حضرت ابوبکر کی بہن ام فروہ بنت ابو قحافہ کو پیغام نکاح دیا تھا۔ حضرت ابو قحافہ نے اپنی لڑکی اس کی زوجیت میں دے دی تھی، اور رخصتی کو اشس کی دوبارہ آمد پر اٹھا رکھا تھا کہ دوبارہ آئے گا تو رخصتی ہو جائے گی۔ ایک مصنف نے ام فروہ کو حضرت ابوبکر کی صاحبزادی بھی قرار دیا ہے۔ بہرحال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے
اور اشس مرتد اور باغی ہو گیا، اس لیے اسے اندیشہ ہوا کہ اس کی بیوی اس کے حوالے نہ کی جائے گی۔ اشس نے حضرت ابوبکر سے عرض کیا کہ آپ مجھے اللہ کے دین کے لیے اپنے علاقے کے بہترین لوگوں میں پائیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے اس کی جان بخش دی اور اس کا اسلام قبول کر لیا اور اس کے گھر والے اس کے سپرد کر دیے، نیز فرمایا جاؤ اور مجھے تمہارے متعلق خیر کی خبریں پہنچیں۔ اس طرح حضرت ابوبکر نے تمام قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا اسی طرح، اور وہ سب اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے۔ ایک روایت کے مطابق اپنی قوم سے بدعہدی کرنے کے باعث اشس اپنے قبیلے میں واپس جانے کی جرات نہ کر سکا، اور قید سے چھوٹنے کے بعد ام فروہ کے ساتھ مدینہ میں قیام پذیر رہا۔ حضرت عمر کے عہد میں جب عراق اور شام کی جنگیں پیش آئیں تو وہ بھی اسلامی فوجوں کے ہمراہ ایرانیوں اور رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے باہر نکلا اور کارہائے نمایاں انجام دیے، جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں اس کا وقار پھر بلند ہو گیا اور اس کی گمگشتہ عزت پھر واپس مل گئی۔ الغرض جب تک پوری طرح امن و امان قائم نہ ہو گیا اور اسلامی حکومت کی بنیادیں مستحکم نہ ہو گئیں، حضرت مہاجر اور حضرت اکرمہ اس وقت تک حضرموت اور کندہ میں ہی مقیم رہے۔ مرتد باغیوں کے ساتھ یہ آخری جنگیں تھیں۔ ان کے بعد عرب سے بغاوت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا اور تمام قبائل حکومت اسلامیہ کے زیر نگیں آ گئے۔ حضرت مہاجر نے اس علاقے میں امن و امان قائم رکھنے اور بغاوت و سرکشی کے اسباب کے مکمل طور پر نابود کرنے کے لیے اسی سختی سے کام لیا جس سے وہ یمن میں کام لے چکے تھے۔ حضرت ابوبکر نے حضرت مہاجر کو یمن اور حضرموت میں سے کسی ایک علاقے کو اختیار کرنے کے بارے میں لکھا تو انہوں نے یمن کو اختیار کر لیا۔ اس طرح یمن پر 2 امیر مقرر ہوئے۔ حضرت ابوبکر نے مرتدین اور باغیوں کے خلاف کام کرنے والے عمال کو تحریر فرمایا، اما بعد میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ امر یہ ہے کہ آپ لوگ حکومت میں صرف انہی اشخاص کو شریک کریں جن کا دامن ارتداد اور بغاوت کے داغ سے پاک رہا ہو۔ بیشک وہ اب واپس آ گئے ہیں، لیکن یہ دیکھو ان میں سے وہ شامل تو نہیں جو پہلے ارتداد اختیار کر چکے ہیں یا بغاوت کر چکے ہیں۔ پھر اب فرمایا کہ آپ سب اسی پر عمل کریں اور اسی پر کاربند رہیں۔ فوج میں جو لوگ واپسی کے خواہاں ہوں ان کو واپسی کی اجازت دے دو، اور دشمن سے جہاد کرنے میں کسی مرتد باغی سے ہرگز مدد نہ لو۔ اکثر مصنفین اور خاص طور پر اس زمانے کے سیرت نگار عموماً حضرت ابوبکر کی ان جنگوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ گویا جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا ان کے خلاف یہ سارا جہاد کیا گیا اور تلوار کے زور سے ان کا کلمہ کیا گیا، کیونکہ یہی ان کی شرعی سزا تھی۔ لیکن تاریخ و سیرت کا مطالعہ کرنے والا ہرگز اس بات کی تائید نہیں کر سکتا، جیسا کہ قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طرز عمل اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی محض نبوت کا دعویٰ کرنے پر کوئی کارروائی فرمائی، اور نہ ہی حضرت ابوبکر کی یہ جنگی مہمات صرف اس وجہ سے تھیں کہ جھوٹے مدعیان نبوت کا قلعہ کیا جاتا، بلکہ اصل سبب ان لوگوں کی باغیانہ روش تھی۔ چنانچہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ مدعیان نبوت سے صحابہ نے کیوں جنگیں کیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ مولانا مودودی صاحب کا یہ لکھنا کہ صحابہ نے ہر اس شخص کے خلاف جنگ کی جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ کے اقوال کے خلاف ہے۔ مولانا مودودی صاحب کو یاد رکھنا چاہیے، اس وقت ان کی زندگی کی بات ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے دعویٰ نبوت کیا اور جن سے صحابہ نے جنگ کی وہ سب کے سب ایسے تھے جنہوں نے اسلامی حکومت سے بغاوت کی تھی۔
اور اسلامی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولانا کو اسلامی لٹریچر کے مطالعے کا بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کاش وہ اس امر کے متعلق رائے ظاہر کرنے سے پہلے اسلامی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، سجاب بنت حارث اور طلحہ بن خویلد اسدی، یہ سب کے سب ایسے لوگ تھے جنہوں نے مدینہ کی حکومت کی اتباع سے انکار کر دیا تھا اور اپنے اپنے علاقوں میں اپنی حکومتوں کا اعلان کر دیا تھا۔ مسلم نے لکھا ہے کہ تاریخ ابن خلدون کو اگر غور سے پڑھتے تو یہ واضح ہو جاتا کہ جو ان کا نظریہ ہے مولانا صاحب کا وہ غلط ہے۔ چنانچہ وہاں لکھا ہے کہ تمام عرب خواہ وہ عام ہوں یا خاص ہوں، ان کے ارتداد کی خبریں مدینہ میں پہنچیں۔ صرف قریش اور ثقیف دو قبیلے تھے جو ارتداد سے بچے، اور مسلمہ کا معاملہ بہت قوت پکڑ گیا، اور طے اور اسد قوم نے طلحہ بن خویلد کی اطاعت قبول کر لی، اور غطفان نے بھی ارتداد قبول کر لیا، اور حوازن نے بھی زکوٰۃ روک لی، اور بنی سلیم کے عمراء بھی مرتد ہو گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ عمراء یمن اور یمامہ اور بنی اسد اور دوسرے ہر علاقے اور شہر سے واپس لوٹے، اور انہوں نے کہا کہ عربوں کے بڑوں نے بھی اور چھوٹوں نے بھی سب کے سب نے اطاعت سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انتظار کیا کہ اسامہ واپس آئے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے، لیکن اوس اور ذبیان کے قبیلوں نے جلدی کی اور مدینہ کے پاس ابرک مقام پر آ کر ڈیرے ڈال دیے، اور کچھ اور لوگوں نے ذوالقصہ میں آ کر ڈیرے ڈال دیے۔ ان کے ساتھ بنی اسد کے معاہد بھی تھے، اور بنی کنانہ میں سے بھی کچھ لوگ ان سے مل گئے تھے۔ ان سب نے حضرت ابوبکر کی طرف وفد بھیجا اور مطالبہ کیا کہ نماز تک تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ مدینہ کے ارد گرد کا جمع ہو گئے اور یہ بات کی کہ نماز تک تو بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر نے ان کی اس بات کو رد کر دیا۔ حضرت مسلم موعود لکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ صحابہ نے جن لوگوں سے لڑائی کی تھی وہ حکومت کے باغی تھے، انہوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا تھا۔ مدینہ کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے کہ اگر یہاں بات مانی تو ہم حملہ کریں گے۔ مسلمہ نے تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو لکھا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آدھا ملک عرب کا ہمارے لیے ہے اور آدھا ملک قریش کے لیے ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے حجر اور یمامہ میں سے ان کے مقرر کردہ والی ثمامہ بن اسال کو نکال دیا اور خود اس علاقے کا والی بن گیا تھا، اور اس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اسی طرح مدینہ کے دو صحابہ حبیب بن زید اور عبداللہ بن وہب کو اس نے قید کر لیا اور ان سے زور کے ساتھ اپنی نبوت منوانی چاہیے۔ جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ عبداللہ بن وہب نے تو ڈر کر اس کی بات مان لی، مگر حبیب بن زید نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر مسلمہ نے ان کا عضو کاٹ کر آگ میں جلا دیا۔ اسی طرح یمن میں بھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افسر مقرر تھے ان میں سے بعض کو قید کر لیا اور بعض کو سخت سزائیں دی گئیں۔ اسی طرح طبری نے لکھا ہے کہ اسود عنسی نے بھی علم بغاوت بلند کیا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکام مقرر تھے ان کو اس نے تنگ کیا تھا اور ان سے زکوٰۃ چھین لینے کا حکم دیا تھا۔ پھر اس نے صنعاء میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ حاکم شہر بن بازان پر حملہ کر دیا، بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا، لوٹ مار کی، گورنر کو قتل کر دیا، اور اس کو قتل کر دینے کے بعد اس کی مسلمان بیوی سے
جبرن نکاح کر لیا۔ بنو نجران نے بھی بغاوت کی اور وہ بھی اسود انسی کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے 2 صحابہ عمر بن حزم اور خالد بن سعید کو علاقے سے نکال دیا۔ ان واقعات سے ظاہر ہے کہ مدعیان نبوت کا مقابلہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نبی ہونے کے دعوے دار تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے مدعی تھے، بلکہ صحابہ نے ان سے اس لیے جنگ کی تھی کہ وہ شریعت اسلامیہ کو منسوخ کر کے اپنے قانون جاری کرتے تھے اور اپنے علاقے کی حکومت کے دعوے دار تھے، اور صرف علاقے کی حکومت کے دعوے دار ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے صحابہ کو قتل کیا، اسلامی ملکوں پر چڑھائیاں کیں، قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت کی اور اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ ان واقعات کے ہوتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب کا یہ کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے مدعیان نبوت کا مقابلہ کیا، یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ صحابہ کرام انسانوں کے قتل کو جائز قرار دیتے تھے تو کیا یہ محض اس وجہ سے ٹھیک ہو جائے گا کہ مسلمہ کذاب بھی انسان تھا اور اسود انسی بھی انسان تھا؟ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ جو لوگ توڑ مروڑ کر اسلام کی تاریخ پیش کرتے ہیں وہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ اگر ان کے مد نظر اسلام کی خدمت ہے تو وہ سچ کو سب سے بڑا مقام دیں اور غلط بیانی اور واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے کلی طور پر اعتراض کریں۔ بہرحال سرزمین عرب سے ان سب کے ختم ہونے کی وجہ سے بغاوتوں کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ ایک تاریخ نگار نے لکھا ہے کہ اب عرب کی تمام بغاوتوں کا خاتمہ ہو چکا تھا اور تمام مرتدین کی سرکوبی کی جا چکی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس ملک گیر فتنے کا جس منصوبہ بندی اور سرعت کے ساتھ قلع کما کیا تھا وہ آپ کی اعلیٰ صلاحیتوں کا آئینہ دار ہے، اور صاف نظر آتا ہے کہ کس طرح قدم قدم پر آپ کو الہی تائید و نصرت حاصل تھی۔ 1 سال سے بھی کم مدت میں فتنہ ارتداد اور بغاوت پر قابو پا لینا، سرزمین عرب پر اسلام کی حاکمیت کو دوبارہ قائم کر دینا ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسلام کے غلبے سے بے حد خوشی تھی، لیکن اس مسرت میں غرور اور تکبر کا نام تک نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا محض اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہوا۔ ان کی یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ مٹھی بھر مسلمانوں کے ذریعے سے سارے عرب کے مرتدین کی جرار فوجوں کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دے کر اسلام کا علم نہایت شان و شوکت سے دوبارہ بلند کر سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے اب یہ مسئلہ تھا کہ وحدت دینی کو تقویت دینے اور اسلام کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی سیاست کا محور صرف اور صرف فروغ اسلام تھا، اور یہی خواہش ہر لحظہ ان کے دل و دماغ میں رہتی تھی۔ ہر چند کہ مرتد باغیوں کا قلع کما کرنے کے بعد ہر شخص کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فتنہ پرداز جم نہیں سکتا، لیکن عام لوگوں کی طرح حضرت ابوبکر کسی خوش فہمی کا شکار نہ تھے۔ آپ جانتے تھے کہ بیرونی طاقتیں ارتداد اور بغاوت کے فتنے کے خوابیدہ کو پھر سے بیدار کر کے بدامنی پھیلانے کا موجب بن سکتی ہیں۔ عارضی طور پہ نس ہو گیا ہو یہ فتنہ۔ بیرونی طاقتیں جو مخالف ہیں اسلام کی، بڑی بڑی حکومتیں تھیں عرب کے سرحدوں پر، وہ دوبارہ بدامنی پھیلا سکتی ہیں، اس لیے کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھے وہ۔ عرب قبائل کی اس متوقع شورش انگیزی سے بچنے کے لیے مناسب سمجھا گیا کہ عرب قبائل کی توجہ ایران اور شام کی طرف منتف کی جائے تاکہ انہیں حکومت کے خلاف فساد برپا کرنے کا موقع نہ مل سکے، اور اس طرح مسلمانوں کو اطمینان نصیب ہو اور وہ دل جمی سے احکام دین پر عمل پیرا ہو سکیں۔ چنانچہ عرب کی سرحدوں کے دفاع
اور اسلامی ریاست کو اپنے مضبوط حریفوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ ان طاقتور قوموں تک اسلام کو پیغام پہنچایا جائے، تاکہ یہ قومیں اسلام کے عالمگیر پیغام کو تسلیم کر کے یا سمجھ کر خود بھی امن و سلامتی کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کریں، اور دوسرے بھی ان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ اور مامون ہو کر امن اور سلامتی کے ساتھ آزادانہ طور پر اپنے اپنے دین و مذہب پر کاربند ہو سکیں۔ بہرحال اس کے لیے حضرت ابوبکر نے کیا طریق اور حکمت عملی اختیار کی، اس بارے میں تاریخی کتب میں لکھا ہے کہ مرتد باغیوں کی جنگوں اور مہمات کے ختم ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آئندہ کے اقدامات کے متعلق غور و فکر میں مشغول تھے کہ عرب اور اسلام کی دیرینہ دشمن ایران اور روم کی سلطنتوں سے مستقل طور پر محفوظ رہنے کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی یہ دونوں طاقتیں عرب کو اپنے زیر نگین رکھنا چاہتی تھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور بہت سے علاقوں اور قبائل میں ارتداد اور بغاوت کی آگ نے ریاست مدینہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو بعض جگہوں پر اس کے پیچھے ایک ہاتھ انہی طاقتوں کا بھی تھا، اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہرقل کی فوجیں شام میں اور ایران کی فوجیں عراق میں جمع ہونے لگیں۔ اس لیے ممکن ہی نہ تھا کہ حضرت ابوبکر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی تعمیل میں سب سے پہلے رومیوں کے خلاف پہلا لشکر حضرت اسامہ کی قیادت میں بھیج چکے تھے، وہ ان غاصب اور جابر طاقتوں سے بے خوف ہو کر بے فکر رہ سکتے، لیکن قبل اس کے کہ آپ ابھی کوئی لائحہ عمل سب کے سامنے رکھتے کہ آپ کو خبر ملی کہ حضرت مثنیٰ بن حارثہ جنہوں نے بحرین میں مرتد باغیوں کی بغاوت کو ختم کرنے میں مدد کی تھی، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لیا اور خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ شمال کی جانب عراق کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ آخر وہ ان عربی قبائل میں جا پہنچے جو دجلہ اور فرات کے ڈیلٹائی علاقوں میں آباد تھے۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ بحرین کے ایک قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتے تھے۔ بحرین کا علاقہ یمامہ اور خلیج فارس کے درمیان واقع تھا، اور اس میں موجود قطر اور امارت بحرین یہ جزیرہ بھی شامل تھے، اس کا دارالحکومت دارین تھا۔ بہرحال حضرت مثنیٰ بن حارثہ حضرت علا بن حضرمی کے ساتھ مل کر باغیوں سے بھی جنگ کر چکے تھے، اور بحرین اور اس کے نواح میں جو لوگ اسلام پر قائم رہے تھے اور جنہوں نے اسلامی فوجوں کے ساتھ مل کر باغیوں کی جنگوں میں حصہ لیا تھا، حضرت مثنیٰ ان کے سردار تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئندہ اقدام کے متعلق ابھی فیصلہ کرنے نہ پائے تھے کہ حضرت مثنیٰ خود مدینہ آ گئے اور حضرت ابوبکر کو عراق کے حالات سے متعلق آگاہ کیا کہ جو عرب قبائل دجلہ اور فرات کے ڈیلٹائی علاقوں میں آباد ہیں وہ وہاں کے مقامی باشندوں کے ہاتھوں مصیبت میں ہیں، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ عرب زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور جب فصل پک جاتی ہے تو مقامی لوگ لوٹ لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مثنیٰ بن حارثہ نے عرض کی کہ اسلامی فوجیں روانہ کر کے ان لوگوں کو مصیبت سے نجات دلائی جائے۔ حضرت ابوبکر نے مدینہ کے اہل و رائے اصحاب سے مشورہ کیا اور حضرت مثنیٰ بن حارثہ کی تجویز سامنے رکھی۔ چونکہ مدینہ کے لوگ عراق کے حالات سے ناواقف تھے، اس لیے مشورہ دیا کہ حضرت خالد بن ولید کو بلا کر سارا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا جائے، ان سے مشورہ لیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید ان دنوں یمامہ میں موجود تھے، چنانچہ حضرت ابوبکر نے انہیں مدینہ طلب فرمایا۔ حضرت خالد بن ولید کے مدینہ پہنچنے پر جب حضرت ابوبکر نے عراق پر فوج کشی کی حضرت مثنیٰ کی تجویز ان کے سامنے رکھی، تو حضرت خالد بن ولید کا بھی خیال تھا کہ حضرت مثنیٰ نے حدود عراق میں ایرانیوں کے خلاف جو کارروائی شروع کی ہے، اگر خدا نخواستہ وہ ناکام ہو گئی اور حضرت مثنیٰ کی فوج کو عرب کی جانب پسپا ہونا پڑا تو ایرانی حکام اور دلیر ہو جائیں گے۔
وہ صرف حضرت مثنیٰ کی فوج کو عراق کی حدود سے باہر نکالنے پر اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ بحرین اور اس کے ملکہ علاقوں پر دوبارہ اثر و رسوخ قائم کرنے اور تسلط بٹھانے کی بھی کوشش کریں گے، اور ایسی صورتحال میں اسلامی حکومت کو خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس خطرے سے بچنے کے لیے قرار واقعی امداد مہیا کی جائے، مسعود مثنیٰ کو وہاں فوج بھیجی جائے، اور ایرانیوں کو عرب کی حدود میں اثر و رسوخ جمانے کے بجائے مزید پسپائی پر مجبور کیا جائے، تاکہ ان کی جانب سے آئندہ کبھی عرب کو کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی یہ رائے پیش کی تو آپ کی یہ رائے سن کے دیگر اصحاب نے بھی حضرت مثنیٰ کی تجاویز قبول کر لیں، اور حضرت ابوبکر نے حضرت مثنیٰ کو ان لوگوں کا سردار مقرر کر دیا جنہیں ہمراہ لے کر انہوں نے عراقی حدود میں پیش قدمی کی تھی، اور حکم دیا کہ فی الحال وہاں کے عرب قبائل کو ساتھ میں لانے اور اسلام قبول کرنے پر آمادہ کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جلد ہی مدینہ سے ایک لشکر بھی ان کی امداد کے لیے روانہ کر دیا جائے گا، جس کی مدد سے وہ مزید پیش قدمی جاری رکھ سکیں گے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ نہ مثنیٰ امداد کی درخواست کرنے کے لیے مدینہ گئے اور نہ حضرت ابوبکر نے ان سے ان کی ملاقات ہوئی، بلکہ وہ اپنے لشکر کے ہمراہ ڈیلٹائی علاقے میں پیش قدمی کرتے ہوئے بہت دور نکل گئے، اور آگے جا کر ایرانی سپہ سالار ہرمز کی افواج کا سامنا کرنا پڑا۔ ہرمز اس وقت سرحدی افواج کا افسر تھا، اور کسریٰ کے نزدیک جو سب سے بڑا درجہ کسی شخص کو مل سکتا تھا، ہرمز کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا۔ ابھی ہرمز اور مثنیٰ کے درمیان جنگ جاری تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ان واقعات کی خبر ہو گئی۔ وہ اس وقت مثنیٰ کے نام سے بالکل بے خبر تھے۔ ان خبروں کے پہنچنے پر جب انہوں نے تحقیقات کیں تو معلوم ہوا کہ مثنیٰ نے ارتداد و بغاوت کی جنگوں کے دوران بحرین کے اندر متعدد کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ حضرت مثنیٰ کی مدد کے لیے ایک لشکر کے ہمراہ عراق جائیں اور ہرمز پر فتح یاب ہو کر ہیرا کی جانب کوچ کریں۔ ہیرا بھی کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک شہر ہے۔ بہرحال، اور ساتھ ہی حضرت اعاذ بن غنم کو حکم دیا کہ وہ دومۃ الجندل جائیں۔ دومۃ الجندل شام اور مدینہ کے درمیان ایک قلعہ اور بستی ہے جو مدینہ سے اس زمانے کی جو سفر کا طریقہ تھا اس کے مطابق 15-16 دن کی مسافت پر تھا، اور وہاں کے سرکش اور مرتد باشندوں کو مطیع کر کے ہیرا پہنچے۔ حضرت اعاذ بن غنم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ آپ نے صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور اس میں شامل بھی ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اپنی وفات کے وقت انہیں شام میں اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ حضرت عمر نے انہیں اس منصب پر قائم رکھا اور فرمایا کہ میں اس امیر کو تبدیل نہیں کروں گا جسے حضرت ابو عبیدہ نے امیر مقرر کیا ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت اعاذ بن غنم میں سے جو پہلے ہیرا پہنچ جائے اسی کو اس علاقے میں جنگی کارروائی کرنے والی فوج کی قیادت حاصل ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خالد بن ولید جب یمامہ سے فارغ ہو گئے تو حضرت ابوبکر نے انہیں لکھا کہ فرج الہند یعنی ابواللہ سے آغاز کریں اور عراق کے بالائی علاقے سے عراق پہنچیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دیں۔ اگر وہ اسے قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان سے جزیہ وصول کریں، اور اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کریں تو پھر ان سے قتال کریں۔ اور انہوں نے حکم فرمایا کہ کسی کو اپنے ساتھ قتال کے لیے نکلنے پر مجبور نہ کریں، اور اسلام سے مرتد ہونے والے کسی بھی شخص سے مدد نہ لیں، خواہ وہ بعد میں اسلام میں واپس بھی آ چکا ہو، اور جس مسلمان کے پاس سے گزریں تو اسے اپنے ساتھ ملا لیں۔ پھر حضرت ابوبکر حضرت خالد کی امداد کے لیے لشکر کی تیاری میں لگ گئے۔
حضرت خالد بن ولید نے یمامہ سے عراق کی طرف کوچ کے وقت اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور سب کو ایک ہی راستے پر روانہ نہیں کیا تھا، بلکہ حضرت مثنیٰ کو اپنی روانگی سے 2 روز قبل روانہ کیا۔ ان کے بعد عدی بن حاتم اور عاصم بن عمر کو ایک دن کے فاصلے سے روانہ کیا۔ سب کے بعد حضرت خالد بن ولید خود روانہ ہوئے، ان سب سے حفیر پر جمع ہونے کا وعدہ کیا تاکہ وہاں سے ایک دم اپنے دشمن سے ٹکرائیں۔ حفیر جو ہے بصرہ سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے پہلی منزل ہے، اور یہ لکھا ہے کہ یہ سرحد فارس کی تمام سرحدوں میں شان و شوکت کے لحاظ سے سب سے بڑی اور مضبوط سرحد تھی، اور اس کا حاکم ہرمز تھا۔ یہاں کا سپہ سالار ایک طرف خشکی میں عربوں سے نبرد آزما ہوتا تھا اور دوسری طرف سمندر میں اہل ہند سے۔ بہرحال حضرت خالد کے لشکر کی تعداد بہت کم تھی، کیونکہ ایک تو اس کا بہت حصہ جنگ یمامہ میں کام آ چکا تھا، دوسرے حضرت ابوبکر نے انہیں ہدایت کی تھی کہ اگر کوئی شخص عراق نہ جانا چاہے تو اس پر زبردستی نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ ہی ایک نہایت ہی اہم ہدایت یہ بھی دی کہ اس کے علاوہ کسی سابق مرتد کو جو دوبارہ اسلام لے بھی آیا ہو اس وقت تک اسلامی لشکر میں شامل نہ کیا جائے جب تک خلیفہ سے خاص طور پر اجازت حاصل نہ کر لی جائے۔ حضرت خالد نے حضرت ابوبکر کی خدمت میں مزید کمک بھیجنے کے لیے لکھا تو انہوں نے صرف ایک شخص قعقاع بن عمرو کو ان کی مدد کے لیے روانہ فرمایا۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے عرض کیا، آپ خالد کی مدد کے لیے صرف ایک شخص کو روانہ کر رہے ہیں، حالانکہ لشکر کا بیشتر حصہ اب ان سے الگ ہو چکا ہے۔ حضرت ابوبکر نے جواب دیا، جس لشکر میں قعقاع جیسا شخص شامل ہو وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ پھر بھی قعقاع کے ہاتھ آپ نے خالد کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا کہ وہ ان لوگوں کو اپنے لشکر میں شامل ہونے کی ترغیب دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بدستور اسلام پر قائم رہے اور جنہوں نے مرتدین کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا۔ یہ خط موصول ہونے پر حضرت خالد نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ عراق کے کاشتکاروں کے سلسلے میں جو حضرت ابوبکر نے وصیت کی تھی اور جو حکمت عملی تھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عرب عراق کی سرزمینوں میں بطور کاشتکار کام کرتے تھے۔ فصل تیار ہونے پر انہیں بٹائی کا بہت تھوڑا حصہ ملتا تھا۔ اکثر حصہ ان ایرانی ذمہ داروں کے پاس چلا جاتا تھا جو ان زمینوں کے مالک تھے۔ یہ ذمہ دار غریب عربوں پر بے حد ظلم توڑتے تھے اور ان کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے عراق میں اپنے سالاروں کو حکم دے دیا کہ جنگ کے دوران میں ان عرب کاشتکاروں کو کوئی تکلیف نہ دی جائے اور نہ انہیں قتل کیا جائے اور نہ قیدی بنایا جائے، غرض ان سے کسی قسم کی بدسلوکی نہ کی جائے، کیونکہ وہ بھی ان کی طرح عرب ہیں اور ایرانیوں کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ یہاں عربوں کی حکومت قائم ہونے سے ان کی مظلومانہ زندگی کے دن ختم ہو جائیں گے اور اب وہ اپنے ہم قوم لوگوں کی بدولت حقیقی عدل و انصاف اور جائز آزادی اور مساوات سے بہرہ ہو سکیں گے۔ حضرت ابوبکر کی اس حکمت عملی نے مسلمانوں کو بے حد فائدہ پہنچایا۔ ان کی فتوحات کے راستے میں آسانیاں پیدا ہو گئیں اور انہیں یہ خدشہ نہ رہا کہ پیش قدمی کرتے وقت کہیں پیچھے سے حملہ ہو کر ان کا راستہ مسدود نہ ہو جائے۔ جب حضرت خالد بن ولید نے نباش میں پڑاؤ ڈالا تو حضرت مثنیٰ اس وقت اپنی فوج کے ساتھ خفان میں موجود تھے۔ نباش بصرہ اور یمامہ کے درمیان مقام ہے۔ خفان کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ حضرت خالد نے حضرت مثنیٰ کی طرف ایک خط لکھا کہ وہ آپ کے پاس آئیں، اور اس کے ساتھ حضرت ابوبکر کا وہ خط بھی بھیجا جس میں حضرت ابوبکر نے حضرت مثنیٰ بن حارثہ کو حضرت خالد کی اطاعت کا حکم دیا تھا۔ یہ تاریخ طبری کی روایت ہے ساری، پہلے تو وہ تھی، پھر یہ تھا کہ خالد کو خود بھیجا تھا حضرت ابوبکر نے۔ بہرحال
جنگوں اور جنگیں ہوئیں، کون کون سی جنگیں ہیں، کیا ان کے نام تھے، اور ان کی فتوحات کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ یہ جنگیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں مسلمانوں نے لڑیں ایرانیوں کے خلاف عراق کے علاقے میں، اور ان میں جو فتوحات عطا فرمائیں ان کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر